الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ربنا يا ربنا 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 ربنا يا ربنا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی غور تیرا کی جباہ سخت رات، یا الہی غور تیرا کی جباہ سخت رات. یا الہی غور تیرا کی جباہ سخت رات. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں. قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ چند جمعوں سے نماز کے فضائل و مسائل پر بیان ہو رہا ہے، آج بھی انشاءاللہ اسی پر ہی بیان ہوگا۔ گزشتہ جمعہ فرائض نماز، شرائط نماز جو کہ 6 ہیں ان کا بیان ہو چکا تھا، اور فرائض نماز جو کہ 7 ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ، جسے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، اس کا بھی بیان ہو گیا، اور اس کے بعد قیام، کھڑے ہونا، اور نفل میں قیام فرض نہیں ہوتا، نفل نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی جو فرائض ہیں اور جو واجب ہے، جیسے وتر واجب ہے، یہ بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا، قیام اس کے لیے فرض ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ بتایا گیا تھا کہ امام سے پہلے بھی تکبیر نہیں کہنی۔ تکبیر تحریمہ اگر کسی نے امام سے پہلے کہہ لی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، یعنی امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے۔ اگر امام سے پہلے کہہ دیا تو اس کی نیت ہی غلط ہو گئی، کہ نیت میں ہم کہتے ہی یہی ہے کہ پیچھے اس امام کے امام کے آگے ہو گیا۔ تو لہٰذا اسی طرح بعض لوگ اکبر کی با کو لمبا کرتے ہیں، اکبار کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اکبار اللہ کی لام جو اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر، اکبار کہیں گے تو اسے معنی الٹ ہو جائیں گے، معنی غلط ہو جائیں گے۔ اور قیام میں جب کھڑے ہوں تو دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ بھی پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، پریشانی ہو اور نامناسب سا لگے۔ اور ہاتھ بھی ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ بعض لوگ سینے پہ باندھتے ہیں، یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ فقہ حنفی میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، اور اس میں بھی ایک یہ حکمت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیوں ناف کے نیچے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا، اس وجہ سے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ اور اس کی زیارت کرو، تو فرشتے قطار در قطار سیدنا آدم علیہ السلام کا دیدار کرنے آتے، زیارت کرتے۔ ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، مجسمہ بنا تھا ان کا بھی۔ فرشتے آتے، دیکھتے، تعجب کرتے، پہلی دفعہ انسان دیکھا تھا۔ تو جب یہ ابلیس لعین دیکھنے کے لیے آیا، ابھی یہ مردود نہیں ہوا تھا، اس نے حکارت سے سیدنا آدم علیہ السلام پہ تھوک دیا، اور وہ تھوک جو ہے وہ آپ کی ناف پہ گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ شیطان کی تھوک کو نکال دو۔ تو اس لیے یہ ناف کا گڑھا ہوتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے اس کو نکالا، اس مٹی کو نکالا جو جس پہ تھوک پڑا تھا، اور اس سے کتے کو پیدا کیا گیا۔ اس مٹی سے کتے کو اللہ نے پیدا کیا، اور اسی وجہ سے یہ انسان کا وفادار ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر اس کے اندر شامل ہے، اور بھونکتا اس لیے ہے کہ اس کے اندر شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ اور رات کو جاگتا کیوں ہے؟ کہ فرشتے سیدنا جبرائیل کے ہاتھ لگے ہیں۔ فرشتے سوتے نہیں ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا کہ کتے رات کو نہیں سوتے، جاگتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ اور وسوسے جو ہوتے ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں، ناف سے، یہاں سے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تم ناف کو اوپر زور دے کر ہاتھ رکھ لو تاکہ یہاں سے وسوسے اٹھنے ہی نہ پائیں۔ تو ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ باندھنے چاہیے، اور جو سینے کے اوپر باندھتے ہیں مرد ہو کر تو پھر وہ سب سے ان کو وسوسے تو آئیں گے۔ تو یہ ناف کے نیچے باندھنے کا جو ہے وہ فقہ حنفی میں حکم ہے۔ اور
یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کرسی پہ نماز پڑھنے والے جو معذور ہیں، جو شرعی معذور ہیں، جو بیٹھ بھی نہیں سکتے، بہت سے ہمارے اسلامی بھائی اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں، ہلکا بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا تو کرسی پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اپنی مرضی شریعت کے اندر نہیں چلتی۔ جو شریعت نے کہا ہے ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو اپنے پیچھے چلائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے، شریعت کو اپنے پیچھے نہیں چلانا ہم نے۔ لیکن ہمارا وتیرہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم جو ہم کریں وہی شریعت مان لیں، شریعت ہمارے پیچھے چلے، ہم جو قانون بنا لیں، ہم جو بات کہہ دیں بس شریعت اس کو مان لے۔ ایسا نہیں ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کچھ باتیں ادھر سے لے لیں کچھ ادھر سے لے لیں اور اپنی مرضی کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، اللہ کے رسول نے حدود متعین کی ہیں شریعت کی کہ اس کے اندر تم نے رہنا ہے، شریعت محمدی کا پاس رکھنا ہے ہمیں۔ تو بہرحال تو یہ کرسی پر جو معذور ہیں، جو سجدہ نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ کے پڑھیں، دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے چوکڑی مار لیں، پالتی جس کو کہتے ہیں، چار زانوں بھی نہیں چوکڑی مار کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، پھر ان کے لیے حکم ہے کہ پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز کو اشاروں سے ادا کریں۔ اور یہ بھی یاد بتایا تھا کہ جس سے شریعت نے سجدہ ساقط کر دیا اس کے لیے قیام بھی ختم ہو جاتا ہے، جس کے لیے سجدہ شریعت ساقط کر دے، ختم کر دے، تو اس کے لیے قیام بھی فرض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ کے ہی نماز ادا کرے گا ساری، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے قیام کرے گا پھر باقی ارکان جو سجدے رکوع وغیرہ اشارے سے کرے گا، نہیں بلکہ بیٹھ کر ہی قیام کے وہ جو ادا کرے گا اس کو۔ تو یہ قیام تھا۔ اور اس کے بعد تیسرا فرض ہے قراءت کرنا، اور یہ امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کر سکتا، نہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے نہ کچھ اور پڑھ سکتا ہے۔ امام کے پیچھے صرف تکبیر تحریمہ، ثنا اور تسبیحات اور التحیات، یہ جو ہے تشہد میں یہ پڑھ سکتا ہے، درود پاک تو دعا ہو گئی۔ قراءت مقتدی کو منع ہے، میرے آقا فرماتا ہے قراءت الامام قراءت لہ، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ کان لگا کر خاموشی سے سنا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور امام کے پیچھے میں نے بتا دیا تکبیر تحریمہ کہنی ہے، سبحانک اللہم پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ ہو گیا، اس طرح ربنا لک الحمد ہو گیا، اسی طرح التحیات میں، ہاں جی کوئی بھی نماز ظہر عصر مغرب جو بھی امام کے پیچھے سے قراءت مقتدی نہیں کر سکتا، اور بے شمار احادیث پہ شاہد ہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قراءت کر رہا ہو، چاہے اونچی آواز سے کر رہا ہو یا ایسا کر رہا ہو، کیونکہ ظہر عصر میں وہ ایسا قراءت کرتا ہے، فانصتوا، تم خاموشی کے ساتھ رہو۔ اور قراءت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے منہ پر پتھر پڑیں۔ اسی طرح سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے قراءت کرے یعنی الحمد وغیرہ سورت پڑھے اس کے منہ میں آگ ہو۔ اور قراءت کے لیے کم از کم 3 چھوٹی آیات ہوں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیات کے برابر ہو، یعنی اتنی تلاوت ہونی چاہیے جس میں کم از کم 29 حروف ہوں، بعض علماء نے 25 بھی کہا ہے حروف، 25 حروف اگر اس آیت کے اندر ہیں، مختصر سی کوئی آیت ہے، اگر اس کے اندر 25 حروف ہیں یا 29 حروف ہیں تو یہ قراءت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جیسے ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، اس میں 29 حروف سے زیادہ ہے، اگر اتنا بھی پڑھ لے گا تو اس کی قراءت مکمل ہے، اس کے بعد وہ رکوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اتنا بھی پڑھ لے گا پھر اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر 25 حروف ہے، اس کی قراءت تب بھی
کافی ہے۔ قرات اتنی آواز میں کرے کہ خود سن سکے، یعنی امام کے علاوہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اتنی آواز میں قرات کرے کہ وہ خود اس کو سن سکے۔ بعض ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں صرف ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، ان کے آواز نہیں ہوتی، خالی ہونٹ ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مسئلہ ہے کہ جہاں کہیں کچھ پڑھنا ہوتا ہے، ہم یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اذکار کریں، یا اسی طرح کوئی اور مسائل ہیں، فقہی مسائل جیسے طلاق دینے کے مسائل ہیں، اس طرح کے، اگر صرف زبان صرف ہونٹ ہلتے ہیں، آواز پیدا نہیں ہوتی تو اس پہ ثواب بھی نہیں ملتا۔ یعنی آواز اتنی ہو کہ بندہ خود سن سکے، یہ ضروری ہے۔ اور کسی نے کسی کو طلاق دینی، اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑ گیا اس کو، اب خالی وہ ہونٹ ہلاتا رہے، آواز کچھ بھی نہیں ہے، تو طلاق نہیں ہوگی جب تک آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اگر وہ زبان سے کہے گا کہ میں تجھے طلاق دی، اپنی آواز اس نے خود سن لی طلاق کی، تو اب اس بیوی کو طلاق ہوگی۔ اگر صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، آواز پیدا نہیں ہے، زبان میں ایسے بڑبڑا رہا ہے، تو طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز میں بھی خالی ہونٹ ہل رہے ہیں، اندر زبان خالی ہل رہی ہے، آواز نہیں آ رہی، آواز خود نہیں سن پا رہا، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اتنی آواز ہو کہ وہ خود سن سکے۔ فجر، مغرب، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں اور جمعہ، عیدین، تراویح اور وتر، رمضان کی سب رکعتوں میں امام پر جہر سے پڑھنا واجب ہے۔ ہم یہ جو روایت حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، یہ جو دوسرے مسلک والے دلیل پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ حدیث پاک ہے، حضور پر فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ تو یہ منفرد کے لیے جو علیحدہ نماز پڑھ ہے، بغیر الحمد کے نماز نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے لوگ وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو امام کے پیچھے میرے آقا نے منع فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام کی قرات کرے چاہے جہری اونچی آواز میں یا سری ایستا آواز میں، حکم کیا ہے؟ تم خاموش رہو، امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ اور مغرب کی تیسری، عشاء کی تیسری، چوتھی اور ظہر و عصر کی ساری رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، رات کے نوافل میں اختیار ہے۔ اور جماعت کے ساتھ رات کو نفل پڑھے تو امام پر جہر یعنی اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ جیسے بعض جگہ پہ نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، تسبیح وغیرہ، تو امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے تو اس کے لیے یہ واجب ہے۔ الحمد شریف اور کوئی سورت یا آیت دونوں الگ الگ واجبات ہیں، یعنی کسی نے الحمدللہ تو پڑھی ہے لیکن اس نے سورت نہیں ملائی، تو اب وہ واجب چھوٹ گیا۔ سورت ملانا علیحدہ واجب ہے اور الحمد شریف پڑھنا علیحدہ واجب ہے۔ اور الحمد کی 7 آیات ہیں اور ہر آیت واجب ہے۔ اگر کسی نے الحمدللہ پڑھنے میں، یعنی جو فرائض کے اندر پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ کے اندر ہم پہلی رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اس میں الحمد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک آیت بھی چھوٹ جائے گی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک کلمہ بھی ہم نے چھوڑ دیا تو بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اور سجدہ صاحب قرآن مجید کو اگر کسی نے الٹا پڑھا، یعنی پہلے قل هو اللہ شریف پڑھ لی، قل هو اللہ احد، اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر سورت پہلے آتی ہے اور قل شریف بعد میں آتے ہیں۔ کسی نے جان بوجھ کر قرآن پاک کو الٹا پڑھا، یعنی پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سے انا اعطیناک پڑھ لی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا جو قرآن کو الٹا پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹا کر دے۔ یہ واحد ارشاد فرمائی۔ ہاں زبان پہ اگر کوئی ایسی صورت آ گئی ہے کہ جو پہلے مثال کے طور میں اس نے انا اعطینا پڑھ لی، دوسری رکعت میں اس کی زبان پہ والعصر آ گئی، والعصر پہلے آتی ہے انا اعطیناک الکوثر سے، یا لإیلاف قریش پہلے صورت ہے انا قل شریف سے، اگر ویسے زبان پہ اس کے نہ چاہتے ہوئے زبان پہ آ جائے تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس کو چاہیے اسی صورت کی ہی تلاوت کرے، کیونکہ وہ صورت بھی چاہتی ہے کہ میری تلاوت کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے اور فجر کی نمازیں میرے آقا طویل قرات کرتے، لمبی قرات کیا کرتے تھے، اور اب بھی اکثر مساجد میں فجر کی نماز میں زیادہ قرات کی جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس یہ تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ سرکار تو ہمیشہ فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سفر میں ہیں اس وجہ سے آپ نے مختصر تلاوت کی ہے؟
میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں نے اس وجہ سے مختصر تلاوت نہیں کی، بلکہ یہ چھوٹی صورتیں، یہ صورتیں بھی چاہتی ہیں کہ میری تلاوت کی جائے، تو کبھی کبھی چھوٹی صورتوں کے ساتھ بھی نماز کو جو ہے وہ ادا کیا جانا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، مجھے بات یاد سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ اکیلا جا رہا تھا، میں تھا اور سرکار دو عالم تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو نماز فجر کا وقت ہوا تو میرے آقا نے نماز پڑھائی، یعنی دو بندے اگر ہوں تو وہ جماعت کرا سکتے ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور طریقہ کیا ہے کہ جو دو بندے ہوں تو ایک امام بن جائے اور ایک مقتدی جو ہے امام سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہو، یعنی جہاں پہ امام کا ٹخنا ہوگا، ایڑی ہوگی، اس کے برابر اس کے پاؤں ہوں گے جو مقتدی بننے کا دوسرا بندہ۔ تو کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ نماز پڑھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفجر کی تلاوت فرمائی، تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کئی دن گزر گئے ابھی تک وہ نشہ ختم ہی نہیں ہوا۔ جب سرکار تلاوت کریں جن پہ قرآن نازل ہوا، اور انشاءاللہ حدیثوں میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتوں کو سرکار کی زبان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی سنائے گا، بلکہ یہاں تک آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے لوگو، اے جنتیوں، کیا میں اس سے بھی پیاری آواز سناؤں؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب سے پیاری آواز، یہ اتنی پیاری آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ خود سورۃ انعام کی تلاوت فرمائے گا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائے گا تو پھر تو جنتی ایسے جھوم رہے ہوں گے، کرسیاں آپس میں ٹکرا رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نصیب فرمائے۔ تو قرآن مجید کو الٹا جان بوجھ کر پڑھنے والے کے لیے میرے آقا نے جو ہے وہ وعید ارشاد فرمائی، جان بوجھ کے الٹا قرآن پاک نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز میں قرات میں ایسی غلطی ہوئی کہ جس سے معنی فاسد ہو گئے، مثال کے طور پر بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی زبر زیر میں تھوڑا سا فرق کیا تو معنی بگڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے عصا آدم ربہ، اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی رب کے حکم میں۔ اگر اس کو ہم نے عصا آدما، لفظ کیا ہے آدمو، میم کے اوپر کیا ہے پیش ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کے پڑھا عصا آدما ربہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی، معاذ اللہ، یعنی ادھر آدم کے اوپر میم کے اوپر پیش ہے اور کسی نے آدم کے اوپر میم کی زبر پڑھ دی تو معنی الٹ ہو گیا، لہذا اس کی نماز وہیں پہ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح مشہور آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے علم والے، علماء ہی ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس میں اگر یخشی اللہ کی بجائے یخشی اللہ ہو پڑھا، یعنی اللہ کی ہا پہ زبر کی بجائے پیش پڑھ دیا، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ علماء سے ڈرنے والا ہے، معنی الٹ ہو گیا زبر پیش کے فرق سے۔ لہذا قرآن پاک کی اتنی آیات یاد کرنا صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، جس سے نماز مکمل ہو جائے، نماز اس کی صحیح ہو جائے، اس پہ فرض ہے، لازمی ہے اس پہ، یعنی اتنی آیات اس کو بندے کو آنے چاہیے۔ اسی طرح اور اس کے مخارج کا پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا گیا، مخارج کا غلط انتہا، سا کو سین پڑھ دیا یا سواد پڑھ دیا، زال کو زا پڑھ دیا یا زوا پڑھ دیا، اس سے معنی الٹ جاتے ہیں، جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ سورت تلاوت فرماتے تھے۔ کبھی کبھی یہ بھی سنت میں بندہ اس کو نیت کر کے سرکار کی سنت سے ادا کر لیا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، لیکن اس کو آہستہ کہو، اونچی آواز سے آمین نہیں کہنی۔ نماز کے علاوہ اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے اور نماز کے اندر آمین آہستہ کہنے کا ہوگا۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب امام کہتے ہیں نا ولضالین تو اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، امام بھی آہستہ کہتا ہے، فرشتے بھی آمین
ایسا کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو فرشتے ایسا کہتے ہیں تو ہم نے بھی نماز میں آمین ایسا کہنا ہے، اونچی آواز سے آمین کہنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو ہم آیات پڑھیں، جو سورت پڑھیں، کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو۔ اگر وقت ملے تو اس کی تشریح وغیرہ پڑھ لیں، کسی تفسیر کو مطالعہ کر لیں اس آیت کا، اس سورت کا، جیسے سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکافرون ہے، قل شریف ہے۔ جب اس کا بیک گراؤنڈ آپ پڑھیں گے، آپ کے وہ ذہن میں نقشہ سارا آ جائے گا، وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی جب اس کی آپ تلاوت کریں گے۔ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے، جب وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے، وہ سارا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا، تو شیطان آپ کے اندر وسوسے داخل نہیں کر سکے گا اور آپ کی نماز صحیح نماز ہو جائے گی۔ لہذا کوشش کیا کریں کہ قرات میں وہ صورتیں پڑھا کریں، وہ آیات پڑھا کریں جس کا ترجمہ بھی، مفہوم بھی آپ کو دل میں جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس سے نماز کے اندر جو ہے وہ بڑی خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے۔ تو نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یسرق عن من صلاتہ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ بلکہ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا، جلدی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اور ہمارے اندر بھی یہ کئی اکثر ہمارے اسلامی بھی غلطی کرتے ہیں، رکوع سے پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے، دھڑام سے سجدے میں۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا اس کو کہتے ہیں قوما، اور کھڑے ہونا اس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ چاہے وہ بیٹھ کے نماز نفل پڑھ رہا ہے، نفل میں بھی ایسے کرتے ہیں، ایک سجدہ کیا اور اٹھ کے بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں قعدہ۔ ایک سجدے کے بعد اٹھ کے سیدھا بیٹھنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ، اور یہ بھی واجب ہے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا یہ بھی واجب ہے، اس کو کہتے ہیں قوما، یہ بھی واجب ہے۔ اور واجب چھوٹ جائے تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ سہو کہتے ہیں، سجدہ سہو نہیں ہوتا، سجدہ سہو ہوتا ہے، سہون، غلطی سے جان بوجھ کر کرے گا تو اس کا سجدہ صاحب کرے گا پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ کہ صاحب کا معنی ہوتا ہے بھول کر کرنا، بھول جانا۔ جو جان بوجھ کے واجبات چھوڑ رہا ہے سجدہ صاحب بھی کرے گا تو بھی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو بلکہ حدیث پاک میں صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار آپ نے تشریف فرما تھے، ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جو رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا، وہ نماز سے فارغ ہوا، سرکار دو عالم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام کیا، سرکار نے جواب ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام کیا، سرکار نے جواب دیا، میرے آقا نے فرمایا لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ 3 مرتبہ میرے آقا نے اس بندے سے نماز پڑھوائی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دی کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ غلطی کر رہا تھا تو میرے آقا نے فوراً اس کی اصلاح نہیں فرما دی، بلکہ مشقت میں ڈالا۔ جو مشقت سے مسئلہ کسی کو پتہ چلے نا، سمجھے کہ پیسوں سے کوئی چیز کسی کو ملے نا، پھر وہ اس کو قدر بھی تھوڑی سی کرتا ہے۔ جس کو فری میں کوئی چیز مل جائے وہ قدر نہیں کرتا اس کی۔ یہ ہمارے اسلاف سے پوچھے کہ انہوں نے کیسے کیسے علم حاصل کیا۔ آج تو ہمارے پاس علماء موجود ہیں، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس میڈیا موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف کئی 100 میل فاصلہ طے کر کے جا کے علم کی باتیں سیکھا کرتے تھے، لیکن ہمارے مفت میں مل گئی ہیں، لہذا میں قدر بھی نہیں ہے، اس لیے علم کی قدر ہی نہیں ہے۔ امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑا ہوگا تبھی مسجد میں جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد میں جا کے مولوی صاحب کی تقریر سننے کی، بیان سننے کی۔ اگر بیان سن لیں گے، مسئلہ سن لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میرے محبوب نے بتایا نہیں تھا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ عالم غلطی کرے تو اس کو 2 گناہ ہیں، جہل کرے تو اس کو 1 گناہ ہے۔ نہیں، عالم گناہ کرے تو اس کو 1 ہی گناہ ہے، جہل گناہ کرے تو اس کو 2 گناہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عالم پہ 2 چیزیں
فرض تھیں، علم حاصل کرنا اور گناہ سے بچنا۔ عالم نے ایک پہ تو عمل کیا، علم تو حاصل کیا، اس پہ عمل نہیں کر سکا، ایک گناہ کیا، ایک گناہ ملے گا۔ جہل پہ دو چیزیں فرض تھیں، علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا۔ جہل نے نہ تو علم حاصل کیا نہ اس پہ عمل کیا، لہذا اس کو دو گناہ ہوئے۔ میرے آقا فرمایا زمبان، اس کو دو گناہ ملیں گے۔ جو جاہل ہے، جو یہ بہانہ لگا دیتا ہے یہ مسئلہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو بھائی آؤ مسئلے سنو، سیکھو، سمجھو۔ میرے آقا نے فرمایا علم حاصل کرنا تو پہ فرض ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت۔ علم دین کے بارے میں فرمایا، یہ یونیورسٹیاں یہ ڈگریوں کے بارے میں نہیں کہا میرے آقا نے۔ بہرحال میرے آقا نے پھر اس کو چوتھی مرتبہ، جب تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ آیا، پھر میرے آقا نے اس کو نماز کی تعلیم دی۔ اذا قمت الی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فکبر، تکبیر تحریمہ کرو، ثم اقرا، پھر تم قراءت کرو، ما تیسر معک من القرآن، قرآن میں سے جو تمہیں یاد ہے اس کو تلاوت کرو، ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، رکوع اس طرح سے کرو کہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ اور رکوع کا جو افضل ترین درجہ ہے کہ پیٹھ جو ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور یہ بازو کے اندر خم نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے پکڑ ایسے، یہ خم آ گیا، خم نہیں آنا چاہیے۔ کون ہوگا؟ بازو بالکل گھٹنے پکڑیں گے تو یہ آپ کے بازو ایسے سیدھے رہیں گے، اور پھر کمر بھی سیدھی آپ کی ہو جائے گی، یعنی کمر اتنی سیدھی ہو کہ اگر پانی بھرا ہوا پیالہ رکھا جائے تو پانی وہاں سے نہ چھلکنے پائے۔ یہ افضل درجہ ہے، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، یہ کم ترین درجہ ہے رکوع کا۔ یعنی اگر آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہیں پہنچ پا رہے تو آپ کا رکوع وہ نہیں ہوگا، اور رکوع چھوٹ گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کا فرض ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اقیم الرکوع، رکوع کو قائم کرو، والسجود، اور سجدوں کو مکمل کرو۔ اور سجدہ میں نے پہلے بتایا، رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ اور اسی طرح پھر جب سجدے میں جائیں گے تو سجدہ کرنے کے بعد، جب پہلے سجدے کے بعد اٹھیں گے تو یہ بیٹھنا جس کو قعدہ کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر میرے آقا کی تسبیح ہے، میرے آقا جب ایک سجدہ کرتے اس کے بعد آپ بیٹھتے دوسرے سجدے کے لیے تو آپ یہ تسبیح پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ میرے آقا دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کوشش کیا کریں یہ دعا پڑھا کریں، ایک دعا پڑھنے کی ثواب بھی ملے گا، فضیلت ملے گی، دوسرا سنت پہ ثواب ملے گا، دوسرا آپ کا وہ جو جلسہ ہے جو بیٹھنا قعدہ اس پہ بھی عمل ہو جائے گا آپ کا۔ اگر پوری دعا نہیں آتی تو اللہم اغفر لی کہہ لیا کریں۔ سرکار کی جتنی ادائیں آپ سنیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اندر نور پیدا فرمائے گا، نورانیت آئے گی نماز کے اندر۔ اور یہی نماز ہوگی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے کہ جو تمہیں منکرات سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچائے گی۔ مگر اگر ایسے نماز پڑھی ہے کہ سجدہ کیا سیدھی طرح بیٹھے بھی نہ، دھڑام دوسرے سجدے میں گر گئے، یہ نماز کبھی بھی گناہوں سے نہیں بچائے گی۔ اور دیکھیں ہمارے کئی ایسے نمازی ہوتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کے پھر وہی گالی گلوچ اور وہی فحش باتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو نماز کو صحیح طریقے سے سمجھ کے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے آقا فرمایا انی فواللہ انی لاراک من بعدی، فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں ایسے پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں۔ ایک بندے کا رکوع درست نہیں تھا، میرے آقا نے پھر قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ سجدے میں فرمایا ایک بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ میرے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ، فرمایا وہ رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ سجدے میں یہ یاد رکھیں کہ پاؤں کی ایک ایک انگلی کا قبلہ رخ، پاؤں کا، بعض لوگوں نے پاؤں ایسے اٹھائے ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں، بعض نے موڑے ہوتے ہیں۔ پاؤں اس طرح رکھیں، انگلیاں آپ کی قبلہ رخ ہوں، ایک ایک انگلی کا قبلہ رخ، پاؤں پہ انگلی زور دیں گے تبھی وہ قبلے کی طرف اس کی سمت ہوگی۔ ایک ایک کا لگنا یہ فرض ہے، دونوں پاؤں کا ایک ایک انگلی لگنا یہ فرض ہے، اور تین تین کا لگنا قبلہ رخ ہو کے زور دیں گے تبھی، اپنے جو پاؤں کے انگلیاں اس پہ زور دیں گے تو قبلہ رخ ہو جائیں گی، وہ تین تین کا لگنا یہ واجب ہے، اور 10 کا قبلہ رخ ہونا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا مختصر تسبیح، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، امام کے پیچھے ہوں علیحدہ ہوں آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔
کون سی تسبیح؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی. اگر ساری نہیں آتی تو اللہم اغفر لی ہی کہہ لیا کریں، پھر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا. نماز کا اللہ اکبر. اور یہ مسئلہ رکوع میں یاد رکھ لیں کہ اگر امام کے ساتھ آپ آ کے شامل ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی تسبیح نہیں پڑھی، سبحان ربی العظیم آپ نے نہیں کہا کہ امام نے سر اٹھا لیا، تو بھی آپ کو رکوع مل گیا، آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی. تسبیح پڑھنا سنت ہے، یہ سنت چھوٹ جائے گی. امام کے سر اٹھانے سے پہلے آپ امام کے ساتھ جھک گئے، شامل ہو گئے، لیکن تسبیح آپ نہیں پڑھ سکے، آپ کو ٹائم اتنا نہیں ملا کہ امام نے سر اٹھا لیا، تو پھر بھی آپ کا رکوع جو ہے وہ درست ہوگا، آپ کو رکعت مل جائے گی. اور بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو امام سے پہلے رکوع میں سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے؟ امام سے کبھی پہل نہیں کرنی چاہیے. تکبیر تحریمہ میں بھی جیسے پہلے بتایا آپ کو، تکبیر تحریمہ پہل کرے گا تو نماز شروع نہیں ہوگی اس کی، وہ تو امام سے آگے ہوگا، امام کے پیچھے تو نہ ہوا نہ وہ. اس طرح رکوع میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ جو جان بوجھ کر امام کے پیچھے جلدی کرتا ہے، اس سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے جیسا کر لے. بلکہ ایک روایت ملتی ہے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، غالباً امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چہرے پہ رومال کپڑا نقاب ڈال کے پڑھایا کرتے تھے، بہت بڑے محدث تھے وہ. تو ایک شاگرد نے کافی عرصہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں نے اتنے سال آپ سے پڑھا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی. تو آپ ہمیشہ نقاب میں پڑھاتے ہیں، پورا بیٹے پردہ ہے، پردے میں رہنے دو. کہا نہیں حضور مجھے اپنا چہرہ دکھایا. تو جو چہرہ ہٹایا تو ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا. کہا حضور آپ اتنے محدث بڑے عالم، آپ یہ کیا؟ کہا کہ میں نے یہی حدیث سنی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو امام سے پہل کرتا ہے کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کی شکل بگاڑ گدھے جیسے سر کر دے. تو میں نے اس حدیث کو ہلکا سمجھا تھا. ہلکا ایسی بات اللہ کے محبوب نے کر دی ہوگی، سمجھانے کے لیے کہہ دی، کوئی ایسے نہیں ہوگا. تو کہتے اس کو ہلکا سمجھا تو اللہ نے میری شکل بگاڑ دی. ہم ان مسائل کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھا کہ شریعت کا جو حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شریعت کے اندر جو حدود ہیں، میرے آقا اس سے فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. جس طرح قیدی جیل میں ہوتا ہے تو اس میں پابندیاں ہوتی ہیں، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا وہاں پر. اسی طرح دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے مقصد بیان کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے تمہیں زندگی اور مال کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تمہیں کون نیک اعمال کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا انسان اور جنات کو. حالانکہ فرشتوں نے بڑی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، بڑی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبادت تبھی صحیح ہوگی جب ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہوں گی. نماز عبادت ہے، جب تک اس کے مسائل کا نہیں علم ہوگا تو اس کا نماز پڑھنا بیکار ہے، عبادت درست نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج رات جیسا کہ دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے پاکستان میں بھی نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں. نیو ایئر نائٹ یاد رکھیں ہمارا اسلامی سال کیسے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ہی مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ہماری نوجوان بچے ہوتے ہیں جو ہی 12 بجتے ہیں وہ ہنگامہ کرتے ہیں. آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی یہاں رہتا ہوں. کیا وہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، کتنی آتش بازی ہوتی ہے، کتنے مریض پریشان ہوتے ہیں بیچارے. کتنے گھروں میں جو ہے وہ میرے بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ان کو. امام غزالی بہت بڑا نام ہے، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے. وصال کے بعد کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے بڑا کرم کیا، میری بخشش کر دی. آج کے حضور کس عمل کے سبب؟ آپ نیکی بڑے تھے، بہرحال اتنے حدیث آپ نے پھیلائی ہے، بہت بڑے محدث سے مفسر سے، آپ کس عمل کے سبب اللہ نے بخشش کی؟
کہا بے شک اللہ نے مجھے بڑا نوازا تھا علم سے، بڑا کمال دیا تھا اللہ نے، بڑا فضل و کرم تھا، لیکن بخشش اس وجہ سے نہیں ہوئی۔ کہا کس وجہ سے ہوئی؟ کہا ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ پہلے قلم دوا سے لکھا جاتا تھا، اب تو پرنٹر وغیرہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنا قلم اپنی سیاہی جو دوات ہے اس کے اندر ڈالا، ڈبویا تاکہ میں لکھوں، تو سیاہی جب میں نے اس کو سیاہی دوات سے نکالا قلم کو، تو اس میں جو سیاہی لگی تھی اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنے لگ گئی۔ تو میں نے وہیں اپنا ہاتھ روک لیا، چلو یہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری اس مخلوق پہ رحم کیا، آج میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کہاں وہ مکھی پہ رحم کیا اللہ نے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ کبھی کبھی آپ پیار سے حمیرہ بھی کہتے تھے سرکار۔ سید عائشہ صدیقہ کو 3 ناموں سے میرے آقا پکارتے تھے، کبھی عائشہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے، ایک اور نام یا عائش۔ ان 3 ناموں سے میرے آقا سید بڑا پیار کرتے تھے سید عائشہ صدیقہ۔ ساری ازواج سے میرے آقا پیار کرتے تھے، لیکن ان سے خصوصی ان کی سرکار کی جو محبت تھی، چہیتی تھی، یہ لاڈلی تھی سید عائشہ صدیقہ۔ تو کبھی حمیرہ کہتے ہیں ان کو، کبھی یا عائش کہہ دیتے، کبھی یا عائشہ کہتے۔ تو کہا حمیرہ آپ مانگو کیا مانگتی ہو؟ اور کہ یا رسول اللہ بس آپ کا نسبت ملی ہوئی کافی ہے۔ فرمایا نہیں مانگو۔ جب دیکھا دیا رحمت جوش پہ، کہا یا رسول اللہ پھر اجازت دے میں اپنے بابا جان صدیق اکبر سے مشورہ نہ کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ مشورہ کرو۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وقت میں بھی دیکھ رہا ہوں اوپر ہو رہا ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہم ٹائم لے بھی لیتے ہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کہا بابا جان دریا رحمت جوش پہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مانگو کیا مانگوں؟ وہ بھی صدیق اکبر تھے، یار غار تھے۔ عرض کیا بیٹی جاؤ سرکار سے عرض کرو یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں اس میں سے ایک راز کی بات بتا دیں۔ دنیا نہیں مانگی بیٹی، جاؤ جگیرے مال مانگ لو، جگیرے مانگ لو، مکانات مانگ لو، نہیں۔ صدیق اکبر باغ فدہ کھانے کے لیے بیٹھ کے معاذ اللہ بدبختو۔ بہرحال گئیں، عرض کہ یا رسول اللہ آپ وہ رازوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیں۔ تو سرکار مسکرائے۔ اب سرکار کیوں مسکرائے؟ کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے مسکرانے کی کہ سرکار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ عائشہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ رازوں میں سے راز کی بات بتاؤں، اگر میں نے بتا دیا تو وہ تو راز ہی نہیں رہے گا۔ اور اس بات پہ بھی مسکرایا کہ میرے یار غار نے اپنی بیٹی کو مشورہ کتنا پیارا دیا، علم کی بات سیکھی ہے کہ علم ہی مانگا ہے نا۔ تو میرے آقا نے فرمایا معراج کی رات اللہ سے میرے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اس پہ ایک بات یہ بھی تھی، میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے میرے محبوب تمہارا کوئی امتی جتنا بڑے سے بڑا گناہ گار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، خطائیں غلطیاں گناہ ہوں گے اس کے، لیکن اگر وہ کسی کا دل جوڑ دے گا تو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ تو جب یہ کہا تو صدیق اکبر نے یہ بھی کہا تھا بیٹی جو سرکار جواب دے مجھے آگے بتانا ضرور۔ تو خوش ہو کے سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئی بیٹی سید عائشہ صدیقہ کہ بابا جان سرکار نے یہ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا دل آپس میں جوڑ دے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، اس کی میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جب یہ سنا تو سیدنا صدیق اکبر زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ نے کہا یار بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم تو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو خوش ہو جائیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے تو نے ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ ارے جو جس کا دل جوڑے گا اس کے لیے تو بلا حساب جنت ہے، اور جو کسی کا دل توڑے گا اس کا کیا ہوگا؟ مجھے تو اس کی فکر پڑ گئی ہے سرکار کے ساتھ رہ رہے کہ سرکار جس طرح اپنی امت سے پیار کرتے ہیں صدیق اکبر بھی اسی طرح اس امت سے پیار کرنے والے ہیں کہ مجھے تو اس کی فکر لگی کہ جو کسی کا دل توڑے گا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا درزی گیا، کینچی کا تحفہ لے کے گیا کہ حضور یہ آپ کے لیے تحفہ لے کے ہوں۔ بابا فرید نے کیا کہا؟ فرمایا میاں کینچی لے جو، ہمیں تو سوئی لا دو، ہم کاٹنے والے نہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ تو یہ رات کسی کو دکھ دینے والی رات نہیں ہے، خوشیاں منانی ہیں بے شک منائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہیں، یہ عہد کریں کہ یا اللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ جو نیا سال عیسوی سال جو بھی آ رہا ہے اس میں فرض روزے سارے رکھوں گا، تیری عبادت زیادہ کروں گا، تلاوت میں اتنے سپارے پڑھوں گا، اتنے قرآن پاک ختم کریں، یہ نیتیں کریں۔ اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کوشش کریں رات کو جو ہے وہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پہ چلتا ہے، ہفتے کو تو ویسے ہر ہفتے کو چلتا ہے رات عشاء کے بعد،
تو وہ مدنی چینل کو دیکھیں آپ، اس میں امیر سنت سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں، اس میں نعتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ذکر اللہ بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ آج بھی وہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر چلے گا، کوشش کریں کہ اس کو دیکھیں گھر میں بیٹھ کر، گھر والوں کو بھی دکھائیں تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ گناہوں میں بسر ہونے کے بجائے نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔